اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے عزت سے گزارنے. آرام ضروری نہیں ہے، آرام کا لحاظ شریعت نہیں کرتی. اگر کسی کو تھکاوٹ ہے، دل نہیں چاہتا تو جماعت معاف نہیں ہے، مجرم ہے، تارک الجماعت ملعون. یہ جماعت چھوڑنے والا لعنتی ہے. ہاں بیمار ہے، خود اٹھ کے جا نہیں سکتا ہے، سہارا ہے نہیں، راستے امن کے نہیں ہے، خطرہ یقین کے درجے میں، یہ آزار ہے. آزار و ترک مثال دیتا ہوں، آزار و ترک الجماع. کس وجہ سے ایک مومن مسلم نماز با جماعت چھوڑ سکتا ہے؟ فقہی مسئلہ ہے. فقہا سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے اور سوچ سوچ کر احادیثوں سے، آثار سے باتیں نکالی. کیونکہ دینی معذرت کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہر شخص قبول کر لے اور وہ دین کا حصہ بنے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہتے جب حدیث یاد فرمائی، بہت زیادہ 6 لاکھ احادیث اپنے زمانے میں یاد فرمائی، تو ان کے استاد علی بن مدینی نے ان کو کہا کہ اب آپ فقہ پڑھیں. فقہ اس علم کو کہتے ہیں کہ مسافر کب بنتا ہے، کیا کرے گا، مریض میں کب وہ وقت آئے گا کہ اس کو نماز کھڑے کے بجائے بیٹھ کر پڑھ سکے اور پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز ہو سکے. ایک مسلم کو، ایک مومن کو نماز با جماعت چھوڑنے کی اجازت کب ملنا چاہیے، یہ فقہ ہے، یہ آسان گپ شپ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. فقہ ایک ضروری علم ہے. جس طرح حکمت اور طب اور ڈاکٹری دنیا کی زندگی کی صحت کے فائدہ مند چیزیں ہیں، اس طرح اخروی زندگی بنانے کے لیے اللہ تعالی کے حضور صحیح اور سلامت پیش ہونا، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، ناراض نہ ہو، ثواب دے، پکڑے نہیں، جنت نصیب فرمائے، جہنم سے دور رکھے. اس کے لیے قرآن کریم اور سنت و حدیث کا جو حصہ استعمال ہوتا ہے بہت ضروری، اس کا نام فقہ ہے. لیکن اس کی طرف توجہ کم ہے. تو امام بخاری کو اپنے استاد نے کہا کہ آپ فقہ پڑھ لیں، حدیث تو یاد کر لی ہے، فقہ بھی پڑھ لیں کسی اچھے عالم سے. بڑے حیران ہو گئے. انہوں نے کہا فقہ، جو بھی مسئلہ ہے حدیثوں میں آئے، جیسے اہل حدیث کہتے ہم حل کر دیں گے. تو ان کے استاد نے ان سے کہا کہ دیکھو طب میں لکھا ہے کہ زکام جو ہے یہ اور امراض بیماریوں کی جڑ ہے، اور مجھے آج زکام ہے اور رمضان شریف کا مہینہ ہے، اجازت ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں؟ امام بخاری نے کہا کہ نہیں. کیوں؟ بیماری تو وجہ ہے، من کان منکم مریضا، قرآن کہتے ہیں مریض معاف ہے، اور زکام تو تمام بیماریوں کی جڑ ہے، نزلہ ہے، چھینکیں آ رہی ہے، جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، اگر بر وقت علاج نہیں ہوا بخار بھی ہو جائے گا، اور گلے میں تکلیف بڑھے گی، کھانسی شروع ہو جائے گی، علاج نہیں ہوا پھیپھڑے میں سوراخ ہو جائے گا، ٹی بی ہو جائے گی، ٹی بی کا علاج نہیں ہوا تو کینسر تیار. امام بخاری چپ ہو گئے. تو استاد نے ان کو کہا کہ نہیں فقہ پڑھ لیں، فقہ میں یہ تمام تفصیلات طے ہو جائے گی. اللہ اکبر و کبیرہ. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں عیسیٰ ابن عبان، ہمارے حنفیوں کے بڑے معتبر عالم ہیں. وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہ مکہ مکرمہ کے اندر پوری نمازیں پڑھتے تھے. جب کبھی جماعت چھوٹ جاتی تو کسی نے ان کو کہا کہ 15 دن کے اندر آپ مینا عرفات مزدلفہ جانے والے، تو آپ کے 15 دن یہاں پورے نہیں ہیں، مسافر ہو، یہاں سفرانہ پڑا کرو. اچھا. پھر جب وہاں سے فارغ ہو گئے تو پھر وہ اسی خیال میں کہ چونکہ میں سفرانہ دنوں میں ہوں، کسی نے کہا آپ تو آپ کے دن زیادہ ہے، پوری پڑا کرو. تو وہ کہتے ہیں ایک ہی سفر میں 2 غلطیاں پیش آ گئی، ذرا سی کوتاہی فقہ کی ہو گئی، فوراً لغزش واقع ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. بعض ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے کئی جلدیں کتابیں لکھی ہے
لیکن جب موقع آ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس پریشانی کا علاج بھی یہ ہے کہ فقہ میں مہارت ہو، اور جب نہیں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھ لو ان علماء سے جن کو فقہ یاد ہے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم خود نہیں جانتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رفع الملام میں لکھا ہے کہ اس آیت سے پتہ چلا ہے کہ عام دنیا کے لوگ بڑے اماموں کو مانیں، جیسے ہم فقہ میں امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ جن کو سہولت ہے وہ فقہ میں امام شافعی کو مانتے، کوئی مالک و احمد کو۔ بے لگام رہنا ٹھیک نہیں ہے، نقصان ہو جائے گا۔ اور جب آدمی کا خود علم کتاب و سنت کا پورا نہ ہو تو وہ قریب کے حق مفتی سے رجوع کرے۔ مفتی صاحبان فقہ بتانے کے ماہر ہوتے ہیں، دن رات ان کا فقہ کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو یہ جو دنیا ہے اس کے دو حصے ہیں، کچھ حصے جو دنیا ہی میں مستعمل ہے، اس میں تو مومن کیا کافر بھی ماہر ہے، ڈاکٹری کے انتہا کو پہنچتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، بڑے بڑے قانون دان بنتے ہیں، وزارت و صدارت وہ سب وہ نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے نظام میں تو شاید آگے ہے وہ۔ یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ اس کی عمر بہت کم ہے اور بہت جلدی جواب دینے والا ہے۔ ایک نظام اسی زندگی کا آخرت سے متعلق ہے۔ جس طرح اس دن کے بعد رات آنے والی ہے اور اس رات کے بعد اگلا دن طلوع ہونے والا ہے، اس طرح آخرت اس سے زیادہ برحق ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت کا آنا دو ٹوک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قیامت لتجزا کل نفس بما تسعی، اس زندگی کی ہر چیز کا حساب وہاں ہوگا۔ لتسألن یومئذ عن النعیم، وہاں یہاں کی خوشیوں کا پتہ کیا جائے گا۔ آپ تو صحت مند تھے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے تھے، خود مسجد جا سکتے تھے، اہل حق کی مسجد بھی موجود تھی، جماعت ہو رہی تھی، 5 وقت تھا، کیوں نہیں جا رہے تھے؟ آپ کو اللہ نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، آپ فقراء مساکین پریشان حالوں کی بھرپور مدد کر سکتے تھے، کیوں نہیں کرتے تھے؟ مال کا شکر کیوں ادا نہیں کیا ہے؟ جوانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ بے کنٹرول ہو، آپ کی شرمگاہ لٹ رہی ہو، آپ کی غذا ناسور کی ہو۔ کیا جوان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مضبوط ٹانگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر مضبوط ہمت کے ساتھ گناہوں کا مقابلہ کرے؟ یہ جوان ہے، وہ تو جوان نہیں ہے، اس نے تو جوانی کو بدنام کیا ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔